تو خاندان حافظ وہ دیندار ہو جاتا ہے، لیکن اگر عورت دیندار ہو جائے تو نسلیں دیندار پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے میرا آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ میری بچیوں، میری بہنوں، اور ہمارے یہاں مستقل میرے پاس معاملات آتے رہتے ہیں عورت کے اور عورتوں اور شوہروں کے اور بیویوں کے، کہ کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی ماں اور بہنوں سے، کہ اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کیجیے، اپنے گھروں کے اندر تربیت کیجیے۔ دیکھیے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ ازواج مطہرات کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ان کا کردار اٹھا کر کے دیکھیے، امہات المؤمنین کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی تھیں، وہ کس وجہ سے 11 شادیاں کی ہیں؟ ایک نقطہ بیان کر دوں پھر رخصت ہو جاؤں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں اور اشکال کرتے ہیں، بعض اپنے نادان بھی آ جاتے ہیں کہ رسول اللہ نے 11 شادیاں کیوں کی ہیں، اور بعض لوگ جواب نہیں دے پاتے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے رسول نے 11 شادیاں کیوں کی؟ نعوذ باللہ من ذالک، شہوت پرست ہے کیا وہ؟ تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، میری بچیاں بھی سن لیں، نوجوان ساتھی بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی ہیں، ان 11 شادیوں میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے 10 شادیاں بیوہ عورتوں سے کی ہیں اللہ کے رسول نے۔ سبحان اللہ، 10 شادیاں بیوہ عورتوں سے کی ہیں۔ آج کوئی آدمی بتا دے، کوئی مائی کا لال بتا دے، اس محلے کے اندر بھی بتا دے کہ کون کنوارا ایسا ہوگا جس نے شادی بیوہ عورت سے کی ہوگی؟ کون ایسا کنوارا ہے یار؟ ہر گھر میں جس کا بچہ کالا ہو، پیلا ہو، عجیب، لیکن ماں یہ چاہے گی کہ ہم دہاجو عورت نہیں لائیں گے، ہم لائیں گے تو اس کے لیے کنواری لڑکی لائیں گے، چاہے لڑکا جیسا بھی ہو ہم لائیں گے، لیکن اس کے لیے اچھی لڑکی، کنواری لڑکی لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی پہلی کس سے کی ہے آپ سب بتائیے، آپ سب کو معلوم ہوگا نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہے۔ کون تھی؟ 40 سال کی عورت، رسول اللہ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، لیکن رسول اللہ رشتہ بھیج رہے ہیں اور شادی کر رہے ہیں۔ یہ شہوت پرستی ہے، لگاتار شادیاں کر رہے ہیں بیواؤں سے، یہ شہوت پرستی ہے۔ ہے کوئی مائی کا لال جو بیوہ سے شادی کر کے دکھائے؟ آج ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آج ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے طلاقیں ہو گئی ہیں، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، کون آگے آتا ہے ہاتھ بڑھانے کے لیے؟ کون ان سے نکاح کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے؟ سب اپنے گھر کے متقی ہیں، سب مسجدوں کے متقی ہیں، سب مسجدوں کے نمازی ہیں، سب کے چہروں کے اوپر ڈٹے پڑے ہوئے ہیں، 5 وقت کی نمازیں فوت نہیں ہوتی ہیں، اذان سے پہلے ہی آ جاتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن جب بات آ جاتی ہے بیوہ سے شادی کرنے کی، سب کے پیروں سے زمین سرک جاتی ہے۔ آج شادی کرنے کی بات آ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بیویوں سے شادی جو کی ہے وہ بیوہ عورتوں سے شادی کی ہے، سوائے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ کنواری تھی اور ان سے شادی کی ہے کنواری ہونے کی حالت میں۔ اللہ کے رسول نے جو شادی کی ہے وہ کس وجہ سے 11 شادیاں کی ہیں؟ اس وجہ سے کہ مردوں میں تو سب لوگ رسول اللہ کی ارد گرد بیٹھے رہتے تھے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، عثمان بیٹھے، سعد بیٹھے، سعید بیٹھے، طلحہ بیٹھے، زبیر بیٹھے، خباب بیٹھے، یاسر بیٹھے ہیں، بلال بیٹھے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھنے کو دیکھ رہے ہیں، چلنے کو دیکھ رہے ہیں، تھوکنے کو دیکھ رہے ہیں، وضو کرنے کو دیکھ رہے ہیں، کھانے کو دیکھ رہے ہیں، پینے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ساری باہر کی زندگیوں کو دیکھنے والے 1,24,000 صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کے باہر کا دین پوری دنیا کے اندر پہنچا دیا، لیکن رسول اللہ کی خلوت تک کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ کی جلوت تک کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ سوتے کیسے تھے؟ رسول اللہ اٹھتے کیسے تھے؟ رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے کیسے تھے؟ رسول اللہ مباشرت کیسے کرتے تھے؟ رسول اللہ پاک کیسے ہوتے تھے؟ رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ اپنی ازواج کے ساتھ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ کیسے محبت کرتے تھے؟ کیسے گھر کے کام کرتے تھے؟ یہ گھریلو معاملات کون بتائے گا رسول اللہ کے؟
اس وجہ سے اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے شادی کی تاکہ ہماری شریعت باہر کی جو ہے وہ مردوں سے عام ہو اور گھر کی شریعت جو ہے وہ ہماری عورتوں سے عام ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ فقیہ سیدہ عائشہ عفت مآب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، آپ نے اپنے استادوں سے سنا ہوگا کہ پورے صحابہ کرام کا علم ایک طرف، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم ایک طرف، بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، عمر ابن خطاب جیسے، خباب جیسے، بلال جیسے، کعب جیسے، ابی عبداللہ ابن اور عباس جیسے بڑے بڑے کبار صحابہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے در پر آ کر کے اپنا سر خم کرتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ اس وجہ سے یہ ہماری بچیاں ان کے کردار کو پڑھیں، سیرت عائشہ پڑھیں، سیرت فاطمہ پڑھیں، سیرت خدیجہ پڑھیں، تب ان کو پتا چلے گا کہ کیسے حضرت فاطمہ نے زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیسے گزاری ہے۔ آج ذرا سے معاملات ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، تھوڑا سا ساس نے کچھ کہہ دیا، تھوڑا سا نند نے کچھ کہہ دیا، لڑکیاں فون کر دیتی ہیں اپنے گھر میں، امی ہم کو فلاں نے یوں کہہ دیا ہے، امی ہم کو فلاں نے یوں کہہ دیا ہے، ویڈیو کال کر دیتی ہیں، ذرا سے کوئی جملہ کہہ دیا آنسو چل رہے ہیں اور اپنی ماں سے ویڈیو کال کر رہی ہے، دیکھیے ہم کو یوں کہا گیا ہے، اس طریقے سے کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت فاطمہ آئی تھی، کس لیے؟ ہاتھوں میں ڈٹے پڑے ہوئے تھے، مشق اٹھانے کی وجہ سے سینے کے اوپر نیل پڑ گئے تھے، ہاتھوں میں نشان پڑے ہوئے تھے، اور کہنے کیا آئی تھی؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس مال غنیمت آیا ہوا ہے، ہم سینے کے اوپر نشان پڑ گیا ہے، اے اللہ کے رسول بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت علی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اتنی وسعت نہیں تھی، لہذا کوئی خادم نہیں خرید پا رہے تھے۔ اللہ کے رسول آپ کے پاس ایک خادم ہو تو ہم کو دے دیجئے، تھوڑا ہمارا کام کر دے۔ رسول اللہ نے جواب کیا دیا تھا؟ حضرت علی کو اللہ کے رسول بلاتے اور ہڑکاتے وہیں پہ بیٹھ کے کہ کیا کر رہے ہو؟ میری بیٹی کے نشان پڑے جا رہے ہیں، میری بیٹی کے سینے پہ نشان پڑ گئے، میری بیٹی کے ہاتھ کے اوپر نشان پڑ گئے، میری بیٹی ہلکان ہوئی جا رہی ہے، پانی بھروا رہے اس سے، ہوتا آج کا کوئی سسر، ہوتی آج کی کوئی ساس بلا کر کے سسرال والوں کو ہڑکا دیتا، اس کے شوہر کو ہڑکاتا، لیکن میرے رسول کے اوپر قربان ہو جائیے، 100 جانیں قربان ہو جائیں میرے رسول کے اوپر۔ انہوں نے کیا کہا اپنی بیٹی سے؟ میری بیٹی یہ مال اللہ کا ہے، یہ مال ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہے، یہ مال ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، ہمارے غریبوں کا ہے، یہ صفوں میں بیٹھنے والے، رونے والے، بلکنے والے، بھوکے رہنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، یہ ان کے لیے مال آیا ہے۔ میری بیٹی تم کو میں اس سے اچھی ایک بات بتاتا ہوں، مال و دولت کسی اور کو لے جانے دو، میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں کہ تم سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے ان سب چیزوں سے سب سے افضل ہے۔ یہ جو تسبیح ہم پڑھا کرتے ہیں اسی کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ گفٹ دیا تھا کہ یہ تم پڑھا کرو۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چہیتا تھا، کوئی چاہت والا تھا باپ جو اپنی بیٹی کو چاہتا ہو؟ جب جاتے تھے کہیں سفر میں تو اللہ کے رسول ان کے پاس آتے تھے، اور جب آتے تھے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس آتے تھے۔ اب بتائیے آپ یہ رسول اللہ کی سیرت، اللہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی سیرت آپ نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائیں گا؟ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم سلیقہ نہیں سیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ہم طریقہ نہیں سیکھتے ہیں اپنے گھر کے اندر، ہم کھانا بنانا نہیں جانتے اپنے گھر کے اندر، ہم بات کیسے کی جائے اپنے گھر کے اندر، مہمانوں کو کیسے ریسیو کیا جائے، مہمانوں کو کیسے دیکھا جائے، ہم یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، نہ ہم برداشت کرتے ہیں اور نہ ہم کچھ کام کرتے ہیں، لہذا نہ ساس برداشت کرتی ہے نہ بہو برداشت کرتی ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس کی وجہ سے سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں، تقریر مجھے واقعتاً نہیں کرنی تھی، لیکن میں نے جملہ پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ کچھ بات آپ لوگوں تک پہنچ جائے کہ اپنے گھر کا ماحول ہم لوگوں کو، شریعت کا تحفظ ہم کو اپنے گھر سے کرنا ہوگا، ہم کو اپنے گھر میں
اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ جب ہم نماز روزے کے پابند ہوں گے، ہم دین کے داعی ہوں گے، تو تحفظ شریعت بھی ہو جائے گی، شریعت کی حفاظت تو اسی ذریعے سے ہوگی۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔